www.attableek.com, the reviver of Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. پیارے بھائیو، دوستو، عزیز اور بزرگو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہر مخلوق کا جوڑا بنایا ہے. رات دن کا، سردی گرمی کا، مالداری غربت کا، جوانی بڑھاپے کا، بیماری تندرستی کا. ایسے ہی دنیا اور آخرت یہ جوڑا ہے. لیکن اصل ان دونوں میں آخرت ہے. جیسے ہر آدمی کا ایک ظاہری جسم ہے، اس کے اندر روح ہے، تو اصل روح ہے. جسم مٹی سے بنا ہے، جن مٹی میں چلا جائے گا. جتنے حالات دنیا میں بھی جو آتے ہیں اور سکرات سے لے کے آخرت کے آخری منزل تک جتنے حالات آئیں گے وہ روح پر آئیں گے. اس لیے اصل جو ہے وہ آخرت ہے اور وہ ہمیشہ ہمیش کی ہے. چند روزہ دنیا کی زندگی، جس کو بار 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 قرآن نے کہا ہے متاع قلیل، متاع قلیل، تھوڑا سا سامان ہے. بلکہ متاع تو عربی زبان میں اس چیکھڑے کو کہتے ہیں جو عورتیں کچن میں برتن وغیرہ پکڑنے کے لیے استعمال کرتی ہیں، جو بہت کالا اور بدبودار اور میلا ہو جاتا ہے. متاع اس کو کہتے ہیں. یہ جتنی چمک دمک، جتنی اچھل کود ہے، اس کی حیثیت میلے چیکھڑے سے زیادہ نہیں. لیکن اس اعتبار سے یہ زندگی بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے کہ اسی پر سارا دار و مدار ہے آخرت کے بننے اور بگڑنے. آخرت بنے گی یا بگڑے گی، اس کا سارا دار و مدار دنیا کی چند روزہ زندگی. اسی لیے قرآن کریم نے دونوں طرح کے نمونے پیش کیے. جن کی آخرت بنی وہ کون تھے، انہوں نے کیا کیا تھا. جن کی آخرت بگڑی وہ کون تھے اور انہوں نے کیا کیا تھا. اور یہ کہہ کر کے گویا ہر ایک کے لیے عبرت
کہ ان واقعات کو سامنے رکھ کر اسی لیے کہا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سمجھدار اور عقل مند وہ ہے جو اپنی خواہشات پر قابو پائے اور مرنے کے بعد کی زندگی میں کام آنے والے عمل کرے۔ اور آگے فرمایا والعاجز، بہت ہی نادان ہے، بہت ناسمجھ ہے، جو اپنی وقتی طور پر اچھل کود کو، چمک دمک کو، کچھ پیسے، کچھ مکان، کچھ سواریاں، کچھ فرنیچر، کچھ عہدے، کچھ حکومت کے منصب، اسی پر اپنی ساری طاقت لگا دے اور آخرت سے آنکھیں بند کر لے، انتہائی نادان ہے۔ اب یہ حدیث پاک ایسی ہے کہ ہر آدمی کے لیے گویا ایکس رے مشین ہے۔ جیسے ایکس رے مشین پر آدمی کھڑا ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر صاحب بھی کھڑے ہوں تو ان کا بھی پتہ چل جاتا ہے ان کے کڈنی میں اسٹون ہے یا ان کی آنتوں پہ ورم ہے یا ان کے جگر پر ورم ہے، مشین تو سب بتاتی ہے نا۔ تو ایسے یہ ہر ایک کے لیے یہ حدیث جو ہے ایکس رے مشین کہ ہم عقل مندوں کی راہ چل رہے ہیں یا بے وقوفوں کی اور نادانوں کی راہ چل رہے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے ایک جگہ کہا ہے یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ لوگوں، اللہ نے جن عملوں پر جو وعدے کیے ہیں وہ بھی حق ہے، اور جن گناہوں کی جو وعیدیں، جو سزائیں بتائی ہے وہ بھی حق۔ یہ تمہاری تھوڑی سی چمک دمک، اچھل کود، کچھ پیسہ، کچھ مکان، کچھ یہ جتنا سارا سامان ہے، یہ تھوڑے دنوں کی تھوڑی چیزیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں، اور سب سے بڑا دھوکے باز وہ تمہارا شیطان ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی پیدا ہوتا ہے تو اس کے حصے کا شیطان بھی آ جاتا ہے، اور وہ ہر وقت جس طرح آدمی کی رگوں میں خون دوڑتا ہے اس طرح وہ دوڑتا رہتا ہے اور اسے ڈالتے رہتا ہے، چونکہ اس نے قسم کھائی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ذرا چوکنے رہیو، ہوشیار رہیو، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ جن کو دھوکے میں ڈالا ان کے واقعات بھی بیان کر دیے۔ ایک بہت بڑا عابد تھا قوم بنی اسرائیل میں، جس نے پلک جھپکنے کے برابر کبھی گناہ نہیں کیا تھا۔ ایک مینارہ بنایا تھا، اسی میں رہتا تھا، مخلوق سے کوئی واسطہ نہیں۔ انسان تھا، کھانے پینے کی ضرورتیں تھی تو اوپر سے کوئی چیز لٹکاتا تھا، اس کے لیے کھانا چلا جاتا تھا، کھا لیتا تھا، اپنا عبادت ہی میں رہتا تھا۔ اب اس کو کیسے گمراہ کرنا؟ تو جیسے یہ بڑے بڑے کانٹریکٹر ہوتے ہیں نا، نہیں، کوئی 5 بلڈنگوں کا، کوئی 10 بلڈنگوں کا، کوئی پل بنانے کا، کوئی اوور برج بنانے کا ٹھیکے لیتے ہیں، تو شیطان بھی ٹھیکے لیتا ہے، پوری برادری کا، پورے مجمع کا، ایک آدمی کا، پورے خاندان کا، سب کے ٹھیکے لیتا ہے۔ اسی لیے حدیثوں میں بھی آتا ہے شیطان الانبیاء، نبیوں کے لیے بھی شیطان۔ وَجَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔
پورا کہ شیاطین نبیوں، خود بخاری شریف میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان، لیکن حضور کا شیطان مسلمان ہو گیا. دونوں طرح کے پڑھا ہے محدثین نے، اسلم یا اسلمو میم کے پیش کے تھا، وہ مسلمان ہو گیا یا اللہ نے مجھے اس سے بچا لیا، اس کے اس میں نہیں آیا. بہرحال ہر ایک کے ساتھ اس کے حصے کا شیطان آتا ہے اور مرتے دم تک آخری وقت تک رہتا ہے. ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں امام رازی رحمت اللہ علیہ، ان کی تفسیر بہت آخری وقت تک پیچھے رہا، یہاں تک کہ انتقال کے وقت میں کہ آپ کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے، کیا دلیل ہے؟ یہ دلیل اس کو توڑ دی، یہ دلیل اس کو، جتنی دلیلیں دی شیطان اس کو توڑتا رہا. پڑھا لکھا بھی بہت ہے، وہ بہت پڑھا لکھا ہے، سمجھے، قسمیں بھی کھاتا ہے. اماں ابا کو ورغلانے کے لیے، بہکانے کے لیے کیسے قسم کھائی تھی؟ لمن الناصحین، میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس دانے کو کھا لو، اس درخت کے قریب چلے جاؤ، میرا کچھ نہیں، مجھے کیا ہے، میرے پاس تو جنتیں ہیں. آپ کے بھلے کے لیے، جیسے بہت سے لوگ لون پاس کرانے کا مشورہ دیتے ہیں نا، ہم تو آپ کے بھلے کے لیے، اچھا ہے آپ کا بھی کچھ اپنا ہے، آپ کا ہو جائے گا، بچوں کا ہو جائے گا، سیپریٹ کاروبار ہو جائے گا، سیپریٹ بنگلے بن جائیں گے، سیپریٹ فیکٹریاں بن جائیں گی. آپ کی جو کیپیسٹی ہے اور آپ کے پاس جو کچھ ہے اس کے اعتبار سے اتنی لون مل سکتی ہے، اس لون پر یوں ہوگا. اسی لیے سب سے پہلی اور بنیادی چیز ایمانی فراست. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرتے رہو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. وہ جب ایمانی فراست اندر میں آتی ہے تو سچ مچ دوست کون ہے، دشمن کون ہے، کون کس راستے سے ہمیں بہکا رہا ہے، کپڑے کے راستے سے، لباس کے راستے سے، شادیوں کے راستے سے، کمائیوں کے راستے سے، راتیں گزارنے کے راستے سے، بولنے کے راستے سے. یہ تو بول دو، کوئی حرج نہیں. اور ان بولوں کے اندر کتنا زہر چھپا ہوا ہوتا ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عید کے دن آپ عورتوں کے مجمع میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا یا معاشر النساء، او عورتوں کی جماعت، جہنم میں مجھے اکثر عورتیں دکھائی گئی، اریتکن اکثر اہل النار، اکثر تو وجہ بتائی تکفرن العشیر و تکثرن اللعن، شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، ساری عمر وہ جتنا بھی کہہ رہے کہ تو نے میرے لیے کیا کیا، 2 تیسرے نے 2 ٹھیک رہے، کہتی نا. وہ تکثرن اللعن، آپس میں لعن طعن بہت کرتے. اب تو خیر یہ کام اور مردوں نے بھی لے لیا ہے، یعنی کوئی ایسا جیسے کپڑے مرد نہیں پہنتے عورتوں کے، اور آج کل کی لڑکیاں جس طرح مردوں کے کپڑے پہنتی ہے اور مرد عورتوں کے کپڑے پہنتے ہیں، ایسے جو کام عورتوں کا کیسے لعن طعن آپس میں. اولاد ماں باپ کو کہتی ہے تم نے ہمارے لیے کیا کیا، تو وہ تو عورت کا کام تھا، عورت کرتی تھی. کہتے نہیں کہتے تم نے ساری عمر ہمارے لیے کیا کیا، اور ایک دوسرے کو لعن طعن، تم ایسے نہیں، تمہارا خاندان ایسا ہے، تم ایسے نہیں.
جو عورتوں کا کام تھا وہ مردوں نے لے لیا. اسی لیے یہ ساری قیامت کی علامتیں ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے پروردگار سے ڈرو. قیامت کا دھماکہ بہت زور کا ہونے والا ہے. لوگوں کو خیال نہیں رہے گا، مائیں اپنے بچوں سے غافل ہو جائیں گی. ایسے اس وقت اولاد ماں باپ سے، ماں باپ اولاد سے، جس کا جو جی چاہے کرے، جس کا جو جی چاہے جہاں چاہے پھرے، جس سے چاہے تعلق جہاں چاہے بیٹھے. یہ سب قیامت کی علامتیں ہیں. اس سارے کا علاج، ہر فتنے کا علاج، ہر پریشانی سے نکلنے کا علاج، ہر فتنے سے بچنے کا علاج ایمان. اور اس ایمان پر اتنی محنت کرنی ہے، اتنی محنت کرنی ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ اندر کی آنکھیں کھولے. وہ بصیرت، ایک ہے بصارت، چہرے کی آنکھوں سے جو نظر آتا ہے اس کو بصارت کہتے ہیں. دل کی آنکھوں سے جو نظر آتا ہے اس کو بصیرت کہتے ہیں. اور یہ اپنی اپنی محنتوں کے اعتبار سے، اگر صرف آنکھوں دیکھی پر محنت ہے، چمک دمک نظر آئی، بلڈنگیں نظر آئی، گاڑیاں نظر آئی، دنیا نظر آئی، عہدے، حکومتیں، ہتھیار، فوجیں اور یہ دنیا بھر کا سامان نظر آیا، اسی کے اعتبار سے اپنی ساری محنت لگائی تو ایک نظر میں دیکھ لیتا ہے کہ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے. گش میں ہوتا ہے تو بھی دیکھتا ہے آج کل ویرائٹی کون سی ہے، ڈیزائن کون سا چل رہا ہے، گش کر رہا ہے. جس میں چوتھا کلمہ اور جس میں یہ کہتا ہے، اسی لیے چوتھے کلمے کی بازار میں قیمت زیادہ ہے، اس کا اجر ثواب 10 لاکھ. کیوں کہ سارے بازار والے کیا کہتے ہیں، لوگوں تمہارے سارے مسئلے حل ہوں گے اس سامان سے جو میرے پاس ہے. اور گاہک کیا کہتے ہیں کہ دکاندار صاحب، شیخ صاحب، آپ کے سارے مسئلے حل ہوں گے اس پیسے سے جو میری جیب میں ہے. ان دونوں کی یہ بولیاں ہیں. چھوٹی دکان والا ہو، بڑا ہو، فیکٹری والا ہو، کارخانے والا ہو، انڈسٹری والا، جو بھی ہو، ہر ایک کی زبان پر ان کی زبان حال یہ کہہ رہی ہے، لوہے والا لوہے سے، تانبے والا تانبے سے، کپڑے والا کپڑے سے، کاغذ والا کاغذ سے، پلاسٹک والا پلاسٹک کے، جس کے پاس جو سامان ہے وہ اس کی آواز لگا رہا ہے اور اس کی دعوت دے رہا ہے. مسئلے حل کرنے ہیں جو سامان میرے پاس ہے. گاہک کیوں کہتا ہے کہ آپ کو بھی مسئلے حل کرنے ہیں تو وہ پیسہ تو میری جیب میں. اسی لیے مسلمان کو کہا جب بازار سے گزرو تو یوں کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء. دکانداروں تم کہتے ہو سامانوں سے مسئلے حل ہوں گے، گاہکوں تم کہتے ہو کہ پیسے سے ہوں گے. پیسے سے مسئلہ حل ہوگا نہ دکاندار، مسئلہ اس کا حل ہوگا جس کو اللہ کرے گا. اسی لیے اس کلبے کی 10 لاکھ نیکی، لیکن وہ غفلت کی جگہ ہے. مسجد میں چوتھا کلمہ پڑھے تو 10 نیکیاں، لیکن کلمہ پڑھنے کی جگہ ہی ہے. اور اس لیے بہت خطرناک بتایا کہ مسجد میں دنیا کی باتیں سارا کمایا سب گیا. بلکہ جمعے کے دن کے بارے میں آتا ہے روایت میں کہ لوگ جمعے کے دن آ جاتے ہیں مسجد میں، پہلے 5 یہاں بیٹھ گئے، 3 یہاں بیٹھ گئے، 4 یہاں بیٹھ گئے. اب وہ باتیں کرتے ہیں. ایک فرشتہ کہتا ہے چپ، اللہ کا گھر ہے، یہ دنیا کی باتیں کرنے کی جگہ نہیں ہے. پہلی دفعہ میں کہا نہیں مانا اور باتیں گپورتے رہے، تو دوسری مرتبہ میں
غصے سے فرشتہ کہتا ہے تو اللہ ہم کو وہ کان دے، اللہ ہم کو وہ آنکھیں دے. ہم تو یہ اشارہ دیکھتے ہیں، یہ اشارہ سنتے ہیں. اسی لیے فضائل شفقات میں کیسے کیسے واقعات ہیں. جب 2 دفعے غصے ہو کر خاموش کرنے میں بھی چپتا نہیں رہتا تو تیسری مرتبہ میں فرشتہ کہتا ہے وہ اللہ کے دشمن. کس کو کہہ رہا ہے؟ مسجد میں بیٹھنے والے کو، کہ وہ چوتھا کلمہ پڑھتا ہوا جا رہا ہے، وہ تو اللہ کا دوست بن رہا ہے بازار میں، جو شیطان کی جگہ ہے. صبح کو جب آدمی جاتا ہے بازار میں تو شیطان کا جھنڈا، اور مسجد کی طرف آتا ہے تو ایمان کا جھنڈا ہے نہیں. اسی لیے بہت چوکنے رہ کر رہنے کی ضرورت ہے کہ کس راستے جا رہے ہیں. جیسے میں نے کہا نا کہ ہم نادانی کے راستے پر ہیں یا سمجھداری کے راستے پر ہیں. کھائیں گے، کمائیں گے، نوکری کریں گے، دنیا ہے، اللہ نے ہم کو دنیا میں رکھا. اسی لیے کہ وہ صرف ایمان اسی لیے ہماری اس محنت میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارے 2 نمبر ہیں اصل، کلمہ اور نماز. ایمان، پھر ایمان بنانا، ایمان کو پکانا، ایمان کو بچانا اور ایمان پھیلانا. یہ ایمان بنے گا ایمان کی دعوت سے. اور جب ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ بن جاتا ہے، اس کی قیمت دلوں میں اتر جاتی ہے. کوئی آدمی بھی دنیا میں نقصان تو برداشت نہیں کرتا، نقصان کے لیے کوئی محنت نہیں کرتا. 24 گھنٹے کی زندگی میں جس بات سے ایمان کو نقصان پہنچتا ہو، ایمان پہ زد پڑتی ہو، تو یہ مومن کہے گا کہ یہ 10 دفعے میرے ہاتھ سے نکل جائے مجھے پرواہ نہیں، میرے ایمان کو آنچ نہیں آنی چاہیے. اسی لیے یہ جو سورہ کہف ہے نا، جس کو دجال کے فتنے سے بھی حفاظت کا سامان بتایا، جو آدمی سورہ کہف کی آخری آیتیں اور شروع کی 10 آیتیں اور جو سورہ کہف جمعے کے دن پڑھے گا کہ اللہ پاک اسے دجال کے فتنے سے بچائیں گے. لیکن دجال کا فتنہ وہ ہوگا کہ کروڑوں اس کے پیچھے لگ جائیں گے. اس سورہ کہف میں 7 جوان تھے اور 7 بہت بڑے باپ کی اولاد. کوئی وزیر داخلہ کا، کوئی وزیر خارجہ کا، کوئی کون سا، کوئی جو بڑے بڑے عہدیدار ان کے بیٹے. اس لیے عجیب بات ہے کہ کسی کو حقیر بھی نہیں سمجھنا چاہیے اور کسی کو اپنے اندر میں غرور بھی نہیں رکھنا. میں بہت بڑے باپ کا بیٹا ہوں، میرا خاندان بہت اونچا ہے، میری پرسنالٹی اور میری ڈگری. کون کب کس فتنے کا شکار ہو جائے. اور کوئی بہت بیچارہ کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. ہر آدمی کو اپنے بارے میں سب سے زیادہ، میں وہی بات، نادانی کے راستے جا رہا ہوں یا سمجھداری کا راستہ چل رہا ہوں، ہدایت کے راستے پر ہوں یا گمراہی کے راستے پر ہوں. اسی لیے سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھی راہ چلا دے، دکھا دے نہیں، چلا دے. اسی لیے اس کے 2 ترجمے کیے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. ایک ہے سیدھی راہ دکھا دے اور ایک ہے سیدھی راہ چلا دے. ایک آدمی کو اسٹیشن جانا ہے، بھائی مجھے کہاں یہاں سے نکلو اور تھوڑا سا اور آگے جاؤ تو مین روڈ آئے گا اور وہاں سے رکشے والا یا کوئی ملے گا. یہاں بیٹھے بیٹھے راستہ بتا دیا. اور ایک اگر مجھے اسٹیشن جانا ہے، اچھا آؤ چلو ہم چلتے ہیں.
تو وہ اس کے ساتھ چلے اور اسٹیشن پر پہنچ گئے. یہ ہے سورت اسٹیشن. اہدنا الصراط المستقیم. پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے. کیونکہ اس کی توفیق کے بغیر، اس کی مدد کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی سیرت مبارکہ پڑھی جائے، بار بار پڑھنی چاہیے. صحابہ ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ اللہ ہر حال میں، اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہو. اس کو قرآن نے کہا ہے معیت اللہ، اللہ کا ساتھ. جیسے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے اللہ نے کہا تھا اننی معکما، میں تم دونوں بھائیوں کے ساتھ ہوں. اور بنی اسرائیل سے کہا تھا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. کب؟ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، نمازیں قائم کرتے رہے اور زکات ادا کرتے رہے. لئن صلیتم نہیں کہا ہے اگر تم نماز پڑھتے رہے. لئن اقمتم الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا اور ہے، نماز کا پڑھنا اور ہے. نماز کا پڑھنا تو وہ ہے جو ہم تم سب پڑھتے ہیں، قیام رکوع سجدہ سلام، قیام رکوع سجدہ سلام. اور نماز کا قائم کرنا کہ فرائض، واجبات، سنن مؤکدہ، غیر مؤکدہ، آداب، مستحبات، ان سب کی پابندی کے ساتھ مکروہ تحریمی اور تنزیہی سب سے بچنا، ان سب کے ساتھ جب ہوتا ہے تو نماز قائم ہوتی ہے. اور اس نماز پر اللہ ساتھ ہو جاتے ہیں. اس لیے قرآن نے کہا قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ نماز. اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بہت تاکید فرمائے کلمہ بناؤ نماز بناؤ، کلمہ بناؤ نماز بناؤ. کیا الفاظ تو غیر بھی پڑھ لیتا ہے. اسی لیے ان کا ایک پہلو ایمان کی تقریر، یہ جو میں بول رہا ہوں نا یہ تقریر ہے. اس کو کوئی کاغذ پر لکھ لے تو یہ تحریر ہے. اس کا مفہوم اگر ذہن میں آ جائے تو یہ ذہنی مفہوم ہے. اصل ایمان کی جو اصلی جگہ ہے وہ دل ہے. الایمان ما وقر فی القلب وصدقہ العمل. یہ ایمان تو وہ ہے جو دل کی گہرائی میں اتر جائے اور اس کے پورے جسم سے نکلنے والا ہر عمل یہ ثابت کر رہا ہو کہ مومن ایسا ہوتا ہے. اس کی نظر، اس کے بول، اس کا سننا، اس کا لینا، اس کا دینا، اس کا سوچنا، اس کے جذبات، اس کے خیالات، وہ اندر سے کہہ رہی ہو. اس کا 24 گھنٹے کی ساری نقل و حرکت کہ مومن ایسا ہوتا ہے، مومن ایسا ہوتا ہے. اس کی مشق، اس کی دعوت یہ ایمان بنانا ہے. اسی لیے 13 سال تک مسلسل ایمان پر محنت، اور اس ایمان کے راستے ہی میں وہ سارے مجاہدے آئے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کسی کی زمین نہیں دبائی تھی، کسی کے مکان پہ قبضہ نہیں کیا تھا، بلکہ اس ایمان کی حفاظت میں اگر ہجرت فرض ہوئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی بات آئی مدینے، اور خاندان والوں نے بیوی کو روک لی کہ اگر ہجرت کرنی ہے تو بیوی نہیں، اور بیوی چاہیے تو ہجرت نہیں. ان کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوا ہے کہ بچہ چاہیے تو ہجرت نہیں، ہجرت چاہیے تو بچہ نہیں. یہاں تک کہ ساروں نے گھیر لیا ایک صحابی کو، ابھی نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے. وہ آئے تھے اور آئے تھے غلامی کی حالت میں، لیکن مکے میں رہے، ایمان لائے. اب اس کے بعد اپنی محنت مزدوری سے ان کے بارے میں جب پتا چلا کہ وہ جا رہے ہیں
تو سب نے گھیر لیا کہ جو کچھ تم نے کمایا ہے وہ سب یہاں کی ہے، مکے کی کمائی ہے، زندگی بھر کی تمہاری۔ لیکن ایمان جب اپنے حقیقت کے ساتھ اندر میں آ جاتا ہے، اللہ ہی کرنے والے ہیں، ایسے سے ہوا ہے، ہو رہا ہے، نہ ہوگا۔ بیوی کے بغیر، بچے کے بغیر رہ سکتا ہوں، ایمان کے بغیر کی کیا زندگی ہے؟ اور اگر ایمان کے بغیر مر گیا تو پھر ہمیشہ کیا آخرت؟ یہ جب اندر میں اتر جاتا ہے تو پھر آدمی کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ اور یہی ایمان جب زبان کی نوک پر ہوتا ہے تو آدمی 2 پیسے کے لیے ایمان بیچ کرتا ہے، بہت معمولی۔ اب یہ زمین کے ٹکڑے کیا ہوتے ہیں؟ دھول، پتھر، مٹی ہے نہیں، لیکن آدمی 2 بالش زمین کے لیے ایمان بیچ کھاتا ہے، جس میں مٹی ہی مٹی ہے۔ اس لیے ہم سے کہا کہ عمومی گشتوں میں بھی اپنے بھائیوں سے بات کریں گے تو ان کو ایمان کی قیمت بتائیں گے کہ کیا ہمارے پاس کیا سودا ہے، ہمارے پاس کیا سرمایہ ہے۔ اسی لیے گھروں میں ایمان کی باتیں کرو، ایمان کے مذاکرے کرو۔ اللہ کی ذات سے سب کچھ کے بغیر سب کچھ ہونے کا یقین، سارے سب کچھ سے اللہ کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین۔ اس کو اتنا بولو، اتنا سنو، اتنا بولو، اتنا سنو کہ یہ دلوں میں رچ بس جائے۔ جیسے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جب اللہ نے توبہ قبول کی تھی تو اس وقت کون سا ایمان مانگا تھا؟ پہلے کہا اللہ پاک تو مجھے دیکھ رہا ہے، میری سن بھی رہا ہے، اور میرا اندر باہر سب تو جانتا ہے۔ پہلے میری توبہ قبول کر لے، فقبل معذرتی، میری معذرت قبول کر لے، میں معافی مانگتا ہوں، میری جو حاجت ہے وہ پوری فرما دے، اور میرے اندر کو بھی تو جانتا ہے، اس کو بھی معاف کر دے۔ اب میں تجھ سے مانگتا ہوں، اسألک ایمان یباشر قلبی، وہ ایمان جو میرے دل کے رگ و ریشے میں رچ بس جائے۔ جیسے کپڑا رنگتے ہیں تو کپڑے کے تار تار میں رنگ ایسا گھس جاتا ہے اور پیوست ہو جاتا ہے کہ اب یہ نہیں معلوم ہوتا کہ پہلے یہ کپڑا سفید تھا، معلوم ہوتا ہے کہ ایمان، اللہ کا خوف، اللہ ہی سے ہونے کا یقین، اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے ہی سے اللہ تک پہنچیں گے، اور کوئی راستہ ہے نہیں۔ ان کے والے اعمال ہی میں کامیابی۔ یہ اتنا بولنا، اتنا سننا، اس لیے خصوصی ملاقاتوں میں، انفرادی میں، روزانہ کی 2.5 گھنٹے کی ملاقاتوں میں ایمان بنانا ہے۔ اور اس میں عجیب بات یہ ہے کہ جن سے بات کریں گے ان کے دل میں جتنی اللہ چاہیں گے اترے گی۔ ہم کو اللہ پہلے نوازیں گے، والذین جاہدوا فینا، جو محنت کرے گا اس کو تو ضرور دوں گا، اللہ کا وعدہ۔ ایمان والوں، لوگوں، اللہ نے جتنی باتوں کے وعدے کیے ہیں وہ حق ہیں۔ ایمان کی محنت پر ایمان دیں گے، اخلاق کی محنت پر اخلاق دیں گے، علم کی محنت پر علم دیں گے، تقوی کی محنت پر تقوی۔ جس چیز کو اپنی محنت کا میدان بناؤ، دولتوں کی محنت کرو گے دولتیں بھی مل جائیں گی، عہدے کی محنت کرو گے عہدے بھی مل جائیں گے، زمینوں کی محنت کرو گے زمینیں، لیکن جتنا یہ سارا ملے گا سب وقتی ہے، ٹیمپریری ہے۔ آج تمہارے پاس ہے، کل دوسرے کے پاس، لیکن ہاں یہاں سے ایمان بنایا ہے تو ایمان سکرات میں بھی، ایمان قبر میں بھی، ایمان حشر میں بھی،
ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جام کوثر ہے، تقسیم فرما رہے ہیں، حضور کا سامنا ہے، اس وقت بھی ایمان، نامہ اعمال کے پرچے اڑائے جا رہے ہیں، اس وقت بھی ایمان، اللہ کی زیارت کر رہے ہیں ایمان سے آخر تک۔ اسی لیے اصل مسئلہ جو ہے وہ آخرت کا۔ تو میں نے عرض کیا شیطان بہت گھاگ ہے، اس عابد کو گمراہ کیسے کرے، اس کے لیے اس نے کانٹریکٹ لیا۔ کیا کیا؟ ارے بولو نا یار، ٹھیکہ لیا، پل بنانے کا نہیں، برج بنانے کا نہیں، برسیسا اس کا نام تھا، برسیسا بنی اسرائیل کا سب سے بڑا عابد، جیسے بلعام بن باورا، جس کو قرآن نے کہا ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کا واقعہ بیان کر دیجئے، ان کو سنا دیجئے جس کو ہم نے بہت نوازا تھا، ایمان سے بڑھ کر کیا نعمت، اس کو ایمان بھی دیا تھا، ایمان بھی بہت طاقتور دیا تھا، اور دعا میں جو مستجاب الدعوات بنایا تھا، جس مسئلے میں بھی اس نے ہاتھ اٹھائے کبھی رد نہیں ہوئی۔ اب آیا فانسلخ منها، آدمی کا راستہ کب بدلتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ کسی دوست کے راستے، اسی لیے آج کل دوستیاں جو ہے نا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نا اچھوں کی دوستی اچھی بناتا ہے، اس کی مثال دی ہے کہ جو خوشبو والے کی دوستی میں ہوتا ہے اس کے یہاں خوشبو ہوتی ہے، اور جو لوہار کی اور دھکنے والے کی کہ اس کے کپڑے بھی کالے ہوتے ہیں، کہ اچھی صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے صالحین کی، علماء کی، اللہ والوں کی، ان کی صحبت مستقل اس کا اثر ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تو صحابہ نام نہیں ہے، وہ حضور کی صحبت ان کو ایسی ملی اور اس صحبت میں ایسے رہے کہ اس رنگ میں رنگ گئے۔ جیسے حضرت عاقب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں بھٹیارا آیا تو صورت بھی بدل گئی، اللہ نے اثرات رکھے۔ اس لیے آدمی کو سوچنا چاہیے میں کہاں بیٹھتا ہوں، میرا دوست کون ہے، کون مجھے سبق یاد کرانے کی فکر میں ہے اور کون مجھے موبائل دکھانے کی فکر میں ہے، کون مجھ سے یہ پوچھتا ہے کہ تمہارا موبائل کیسا ہے، اور کون مجھ سے پوچھتا ہے کہ آج کا سبق تم نے یاد کر لیا۔ آدمی کو سوچنا چاہیے میرا دوست کون ہے۔ ایسے گھروں میں ہماری کماری بچیاں، ان کی سہیلیاں، وہ کہاں جاتی ہیں، ان کی سہیلی کون ہے، کس کے راستے سے گھروں میں کیا آتا ہے، کس کے راستے سے گھر سے کیا جاتا ہے، بہو کے راستے، بیٹی کے راستے، بیٹے کے راستے، اماں کے راستے، رشتے داروں کے راستے، دوستوں کے راستے، یہ سب اس وقت دکھتا ہے جب ایمان کی فراست ہو، ورنہ جو جتنا آوارہ پھراوے، جو جتنا جہاں چھٹیاں دلواوے، جو جتنا جہاں لے جاوے کہ نہیں ان کے دوست ہے تھوڑا سا فریش، کیا کہتے ہیں تھوڑا سا فریش ہونے جا رہے ہیں، وہ فریش ایسا ہوتا ہے کہ دل بھی صاف، دماغ بھی صاف، اب سوائے دنیا اس کی رنگریلیوں کے کچھ نہیں۔ اسی لیے میرے دوستوں ہمارا یہ پہلا نمبر کلمہ
تو یہ بلعام بن باورا جو تھا اس کو اللہ نے بہت نوازا. فانسلخ منہا، چپکے سے سرک گیا. جیسے آج کل بچے گھر سے نکلتے ہیں، ماں باپ کو پتا بھی نہیں، خود گھر میں بیٹھے ہوئے جو موبائل دیکھتے ہیں اور وہ پتا نہیں کیا ہوتا ہے، ہم کو تو آتا بھی نہیں اس کا نام. اس میں ماں باپ کو نہیں پتا چلتا بھی چاہیے کیا بھی سے ان کا دماغ، ان کے ذہن، ان کی فکریں اور گندی ہو جاتی ہے. گھر سے باہر کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کس نام سے گئے ہیں اور کل کیا رہے ہیں. پڑھنے کے نام سے گئے ہیں، کالج کے نام سے گئے ہیں، دوستی کس کی. ان ساری مصیبتوں کا حل صرف اور صرف اللہ بصیر ہے. کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ علیم ہے، کوئی جانے نہ جانے، اللہ تو دل کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے، اس کو بھی دیکھتا ہے. اللہ سمیع ہے، وہ سنتا ہے، کوئی سنے نہ سنے. اس کا یقین اندر میں. تو یہ ایمان کی طاقت وہ ہے، دنیا کی کوئی طاقت آدمی کو گناہ سے نہیں بچا سکتی. جتنی چاہے نگرانی، جتنی چاہے ان کے اوپر پابندی، اس کے اندر کا یقین مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ جانتا ہے. یہ یقین اور یہ ایمان اس کو بچا سکتا ہے. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین 13 سال تک مسلسل اللہ ہی سب کچھ، اسی سے سب کچھ، اسی کو راضی کرنا اصل. اس کی ناراضگی بہت خطرناک، کلمہ ہی کلمہ. اور اس یقین کے اعتبار سے جسم سے نکلنے والے اعمال بنیں گے. اس کی عملی مشق نماز کے ذریعے. اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ بندہ کیا کہتا لا الہ الا اللہ کہ میں آج سے آپ کا بندہ ہوں، آپ میرے معبود ہیں. یہ ہے جو پیمان ہے نا کہ بندے ہو، سچے ہو، کیا خالی زبان سے کہتے ہو کہ بندگی کے سچے اظہار کی سب سے اونچی شکل نماز ہے. کہ نماز پڑھنے آ گئی، اسی لیے نماز کو میں نے کہا نا اقامت صلاۃ. ہم تو مستحب کو لینے کو حیرت نہیں، وہ تو مستحب ہے. جی ہاں، مکروہ تنزیہی ہے. تو مکروہ کا ترجمہ کیا ہے؟ ناپسند. اور مستحب کا ترجمہ ہے پسند. کہ جو اللہ کو پسند ہے چھوڑ دو، ناپسند ہے اس کو کر لو. پھر بھی بندے، پھر بھی نمازی، پھر بھی داعی، پھر بھی تبلیغ کرنے والے. اسی لیے کہ سب سے زیادہ اپنے گناہوں سے ڈرنا. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی فوج دشمن کے مقابلے پر تھی، تو ان کو جو خط لکھا تھا اس میں لکھا انسانوں میں سے تو کسی سے ڈرنے کی بات نہیں، اپنے گناہوں سے ڈرتے رہنا. کہ گناہ پر جو اللہ کی سزائیں ہیں. اسی لیے قرآن نے جگہ جگہ واقعات گنہگاروں کے، ان کے اوپر آنے والی سزاؤں کے، نیکوکاروں کے، ان کے ساتھ اللہ کی مددوں کے، یہ واقعات بیان کر کے ہمیں آگاہ کیا ہے. اس لیے کہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، اس کی رہبری ہے. تو یہ بہت اچھی راہ چل رہا تھا، اعمال اچھے کر رہا تھا، دعائیں خوب مانگ رہا تھا، اور دعا سے اس کا مسئلہ حل ہو رہا تھا. بلکہ وہ جس کے لیے دعا کر دے، جیسے ہمارے لیے ہے نا کہ ایمان کی محنت اور دعوت کی محنت میں حق تعالی شانہ انعام کے طور پر دعا کی قبولیت دیتے. یہاں تک لکھا ہے مفسرین نے کہ جب حضرت موسیٰ و ہارون علیہ الصلوۃ والتسلیمات
دعوت لے کر گئے ہیں فرعون کے پاس، اور اس وقت اس میں ایک عجیب نقطہ بھی لکھا ہے، اللہ جزائے خیر دے علماء کرام، وہ بالکل تیار ہو گیا تھا جب ایمان کی قیمت، ایمان پر ملنے والی نعمتیں، اس کے نتیجے میں آخرت کے وہ سارے انعامات اور دنیا میں سکون، چین، عزت، وہ تیار ہو گیا تھا، لیکن اس کے دوست، اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے والے کہ وہ جس کی ٹوکری میں ڈال دے اس کو روٹی ملے گی، جس کو منع کر دے نہیں ملے گی، تو جن کی دال روٹی چل رہی تھی نا اس سے انہوں نے اس کے کان بھرے. اس لیے بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. دوست کون، دشمن کون، کون ہمیں کس راستے لے جا رہا. تو انہوں نے کہا کہ حضور موسیٰ کو دیکھیے تو صحیح، اس کے تو کپڑے پر پیون لگے ہیں، ٹھیگڑے ہیں، جھپکی ہے، آپ کے پاس یہ شاہی کھاٹ، یہ شاہی محل اور یہ سارا سب ختم ہو جائے گا، آپ بھی اس کے جیسے ہو جائیں گے. اسی لیے یوں کہا کہ صحبت اچھوں کی، جو اچھا، تمام نبی اور تمام پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے کہا انی لکم ناصح امین. امتوں سے کہا لوگوں، ہم تمہیں جس ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، ہم تمہیں جس اچھے اعمال کی دعوت دے رہے ہیں، جس سچائی کی، امانت داری کی، اللہ کے خوف کی، آخرت بنانے کی، جس کی ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں، اس میں خالص تمہارا بھلا چاہ رہے ہیں کہ تمہاری صحیح، تمہیں جو اللہ نے تندرستی دی ہے، تمہیں جو اللہ نے صحت دی ہے، تمہیں جو اللہ نے پیسہ اور قوت دی ہے، وہ اپنے صحیح مصرف پر ایسے لگے کہ جس سے تمہاری دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے. ہمیں کچھ نہیں چاہیے. اسی لیے علماء نے کہا کہ اگر زندگی صحیح گزارنی ہے اور ایسی زندگی کہ جس کی قیمت ملے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو پہلے یہ طے کر لو کہ مشورہ کس سے کرنا ہے. زندگی بھر کے لیے کسی کو اپنا مشیر بنا لو، لیکن جس کو مشیر بناؤ اس میں یہ دو باتیں دیکھو کہ وہ تمہارا خیر خواہ ہو اور امانت دار ہو، وہ تمہاری کمزوری سے فائدہ، ناجائز فائدہ نہ اٹھاوے. ایسا بعد میں کہا ہوتا ہے نا، ایک آدمی سفر میں ہے، اس کی جیب کٹ گئی، اب وہ عزت دار آدمی ہے، بھیک تو مانگ نہیں سکتا، کسی دکاندار کے پاس جاتا ہے، بھائی میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے، ٹکٹ کے پیسے ہیں نہیں، بھیک تو میں مانگ نہیں سکتا، یہ میرے پاس گھڑی ہے. اب گھڑی بہت قیمتی، لیکن اونے پونے وہ کیوں؟ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے کہ اس وقت جتنے میں مانگوں گا دے دے گا. یہ نہیں کہ اس کی بیچارے کی، حالانکہ اس کے ساتھ خیر خواہی تو یہ تھی کہ بھائی ہوتا ہے، سفر میں ہوتا ہے، حادثہ ہوتا ہے، اچھا اگر میں تمہیں قرضہ دوں تو تم گھر جا کر کے مجھے میرا پیسہ واپس کر دو گے؟ تو گھڑی رکھو اپنے پاس، یہ پیسہ قرض لے لو. کیوں؟ میں جب قرض دوں گا تمہیں اور 10 دن کے وعدے سے دوں گا تو آج سے اتنا پیسہ صدقہ کرنے کا ثواب میرے نام اعمال میں لکھا جائے گا، اور 10 دن کے بعد تم میرا پیسہ بھی بھیج دو گے تو یہ ثواب بھی، میری آخرت بھی بنی، میری دنیا بھی بنی. اس لیے کہتے ہر ایک اپنا دین سیکھے، دکاندار بھی، مسافر بھی، چھوٹا بھی، بڑا بھی، غریب بھی، امیر بھی. جب ہر ایک میں اپنا دین ہوگا تو اس دین کے خلاصے میں آخرت سامنے ہوگی کہ آخرت کیسے بنے گی، آخرت کیسے بگڑے گی. وہ بلعام بن باورا بہت عبادت گزار اور بڑا مستجاب الدعوات، آ گیا لالچ میں
اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت سارے گناہوں کی جڑ۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی فوج آ رہی تھی، لوگ اس کے پاس آئے کہ تم بد دعا کر دو، حضرت موسیٰ علیہ السلام آنے نہ، اس لیے کہ تمہارے پاس تو دعا کی طاقت ہے، بد دعا کر دو۔ اس لیے ہم سے کہا نا بھائی، اگر گشتوں میں، سہروزہ میں، چلے میں کہیں گئے، کسی نے کوئی کڑوا بول دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، تو بد دعا مت کرو، اس راستے میں دعا بہت قبول ہوتی ہے، دعا دے دو، اللہ بھائی صحیح سمجھ دے، ہم تو ایک بات کہنا چاہ رہے تھے، ہمیں کچھ چاہیے نہیں ہے، نہیں بد دعا سے ہم کو منع کیا کہ بد دعائیں نہ کرو کسی کے لیے۔ خیر، تو اس کو غصہ آیا کہ کم وقت نبی کے خلاف بد دعا کرو، میری قسمت پھوٹ جائے گی۔ اب کس راستے سے آئے جانتے ہو؟ اچھا ایسا ہے کہ ابھی تو آپ بد دعا نہیں کرتے، تو آپ استخارہ کر لیں۔ کیا کر لیں؟ ہاں، بہت خوبصورت نام آتے ہیں، مسجد بنا لیں، مسجد آباد کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، بہت خوبصورت ناموں سے آتا ہے۔ تو اب استخارہ یعنی اللہ سے خیر مانگ لو، نبی کے خلاف بد دعا کرنی ہے، اس کی خیر اللہ سے مانگ لو۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، وعدے بھی حق، وعیدیں بھی حق، یہ چیزیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ اور وہ سب سے بڑا دھوکے باز جس نے دو بڑوں کو تباہی کے گھاٹ اتارا ہے۔ پھر آئے، استخارہ تو کر لیا ہوگا آپ نے، ہاں میرے صاحب کہہ دیا گیا ہے اور جتنا بڑا گناہ ہوگا معاف کر دیں گے، یہ حرکت مت کرنا۔ نبی اور جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام خبردار آ گئے کہ میں نہیں کر سکتا۔ دو راستوں سے بد دعا نہیں کی، استخارے میں نہیں، اب آیا تیسرے راستے۔ لوگوں کے پاس پیسے بہت ہوتے ہیں، اب میں کہنا پیسے بدل کے آتے ہیں، اسی لیے سب کا علاج اتقوا فراست المؤمن، ایمان کا نور ہوگا وہی بتائے گا کون پیسہ بدل کے آتا ہے، کون الفاظ بدلتا ہے، کون بولی بدلتا ہے، کون کس شکل میں آتا ہے۔ اب آئے دولت کے راستے سے، دیکھو جی روز میں آتے ہم آپ کے پاس، روز آتے ہیں بدعا کرانے ہم آپ کے پاس، ساری عمر میں ایک دفعہ آئے ہیں، استخارہ آپ نہیں کرتے، بدعا آپ نہیں کرتے۔ ایک بات سن لیجیے، اگر ایک مرتبہ آپ کریں تو جو آپ ہے نا، ترازو کے ایک پلڑے میں آپ اور جتنے قیمتی سے قیمتی ہیرے اور جواہرات، وہ اس سے ہم آپ کو کھولیں گے، صرف ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا دیجیے، آ گیا آ گیا۔ اس لیے پیسے کا لالچ، میں نے کہا نا کہ جب ایمان زبان کی نوک پر ہوتا ہے تو آدمی پیسوں میں بک جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کو لالچ کیا تھا ملک غسان نے کہ آدھی حکومت دے دوں گا، کہ مار تیری حکومت تیرے منہ پر، مجھے میرے نبی نے ایمان کی جو قیمت بتائی ہے کہ رائے کے دانے کے برابر جو ہوگا 10 گنا دنیا سے بڑی جنت، کوئی اور گھر ڈھونڈ لے۔ ایمان جب اندر میں آتی، اس لیے دوستو ہمیں بار بار ایمان بولنا ہے، سننا ہے، سوچنا، اور پھر یہ بھیک مانگنے والے جو بھیک مانگتے ہیں، دے دو دے دو دے دو، اور بچہ برابر میں ہوتا ہے تو اس کو رلاتی بھی ہے کہ دیکھو بچہ رو رہا ہے، دے دے۔ لوگوں کے پاس
فیصلے بہت ہوتے ہیں، وہ رلاتی ہے اس کو. کسی طرح تمہارا دل نرم ہو کہ اس سے زیادہ اللہ کی جناب میں رو کر ایمان کی بھیک مانگو کہ اللہ کو ہمیں ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ دے دے. کہ ایمان بنانا ہے، ایمان بنے گا دعوت سے، ایمان پکے گا ایمان کے راستے کے مجاہدوں سے. کہ 13 سال کی ساری مکی زندگی ایمان کی راہ کے مجاہدے ہیں. چٹانیں رکھی جا رہی ہے سینوں پر، گھسیٹا جا رہا ہے، میزوں پہ اچھالا جا رہا ہے، جو کچھ کر سکتے ہیں. لیکن ایمان جب اپنے حق ایمان، خدا ہمیں ایمان کی قوت نصیب فرما دے، ایمان کی قوت ہمارے دلوں میں اتار دے، اور اس کی حفاظت کی ہر وقت فکر رہے. اس لیے کہ جتنی اللہ کی ذات غیور ہے نا، ساری دنیا سجدے میں پڑ جائے تو اللہ کے اس میں اللہ کا کوئی نفع نہیں، اور ساری دنیا انکار کر دے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں. ایمان کا فائدہ ہمارے لیے ہے، نقصان بیمانی کا ہمارے. جب ایمان، اسی لیے میں نے کہا کہ وہ 7 تھے اور 7 کو ایمان کا چسکا لگ گیا تھا. خدا ہمیں لگا دے. یہ جو ہماری زونوں میں جماعتیں چل رہی ہے، ہماری ابھی ماشاءاللہ یہ کالجوں کے اس کے اسٹوڈنٹس تھے، 80-85 جماعتیں اللہ کے راستے میں اس وقت 10 دن کے لیے نکلی ہے. یہ 4 مہینے چلے زونوں کی جماعتیں، اور اس میں یہ ایمان بنانے کی محنت اور اپنا ایمان بناتے ہوئے اس کی دعوت، اپنی نماز جاندار بناتے ہوئے اس کی دعوت، اس کے لیے. اور آدمی سمجھاؤ میرا تو بنا ہوا ہے، میری تو بنی ہوئی ہے، اسے فکر نہیں ہوتا. وہ سرک گیا، او بھائی میں لے لوں گا، مجھے پینا ہوگا تو یار. 3 دفعے اس نے پیش کیا، اس سے نہیں ہوا تو تم نے لے لیا اور مجھے بات سے روک دیا. تو اس کو کہتے ہیں خدمت. اسی لیے کہتے ہیں سمجھو سیکھو. سرک گیا اور آ گیا دولت کے لالچ میں، تیار ہو گیا. جیسے ہی بد دعا کی، اللہ تو اللہ ہے، وعدے بھی سچے، اللہ کی نسبت پر جو مال قربان کرو گے ہم اس کا عمل بدل دیں گے. اللہ کے حکموں کو توڑنے کے لیے جو حکم خرچ کرو گے ہم وہ پکڑ کا ہاتھ ڈالیں گے کہ چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے. جیسے ہی بد دعا کی ہے زبان نکال کے اللہ نے سینے پہ ڈال دی. اللہ تو اللہ ہے، اسی لیے ہر نبی نے سب سے پہلے اللہ کا تعارف کرایا ہے. وہ برف کا نہیں ہے کہ پگھل جائے گا، وہ لوہے کا نہیں ہے، وہ تانبے کا نہیں ہے، وہ کاغذ کا نہیں ہے. اللہ اللہ ہے اپنی قدرت کے ساتھ. کوئی کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں. یہ جتنا اندر میں اترے گا کیا سب سے پہلی سزا زبان نکال کے اور بدن پر فالج پڑ گیا، بدن پر فالج پڑ گیا. عجیب بات ہے، آدمی کسی مصیبت کا شکار ہو، آدمی پر کوئی پریشانی آئے، اس پریشانی سے نکلنے کے لیے کہ بھائی پریشانی کہاں سے آئی؟ اللہ کی طرف سے. دکھ آتا ہے، سکھ آتا ہے، کہاں سے آتا ہے؟ اللہ. عقل مندی کا راستہ یہ ہے کہ جس کی طرف سے آیا ہے اس کے پیر پکڑ لو، اس کے ہاتھ جوڑ لو، اس سے معافی مانگ لو. لیکن جب یہ وہی فراست نہیں ہوتی ہے، جب دل اندھے ہوتے ہیں تو اندھوں کو راستہ نہیں دکھتا، اندھے ٹکراتے ہیں. تو اتنی بڑی سزا کے بعد ابھی کچھ گیا نہیں تھا، توبہ کر لیتا
جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگانے والی عورت جو 4000 روپے کے بدلے میں تیار ہو گئی تھی، قارون نے ایک عورت تیار کی تھی کہ تو بھرے مجمع میں تہمت لگا دینا. اس نے کہنا شروع کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بہت جلالی پیغمبر تھے. زمین کو اللہ پاک زمین کو حکم دے اس کو پکڑ لے. اب وہ دھسنی شروع ہوئی. میں نہیں میں توبہ کرتی ہوں، مجھے اس نے سکھایا تھا. جیسے لوگ بہت ذہن خراب کرتے ہیں نا، تم سمجھتے نہیں ہو، میرے پاس بیٹھو میں تم کو بتاتا ہوں. یہ منافقت ہے. کسی کے بارے میں ذہن خراب کرنا، کسی کے بارے میں اس کے عیبوں کو اچھالنا، یہ منافقت ہے. اور یہ حدیث میں کہ جس کا عیب تم بیان کرو گے تمہیں خدا اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک کہ تم کو اس عیب میں مبتلا نہ کر دے. حدیث میں ہے. وہ عورت اس کو فوراً تنبیہ ہو گئی، توبہ کرو مجھے توبہ کر. وہ بچ گئی. وہ بھی 4000 روپے کے لالچ میں آ گئی. لیکن اس کو لالچ نقد سزا دی، زبان کھینچ دی، آدھا بدن فالج مار گیا. اب تو توبہ کر. پھر آئے اس کے پاس کہ جی وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوج تو آ گئی، تو اب ہم کیا کریں؟ ابھی بھی ان کو اچھا مشورہ، اسی لیے کہتے ہیں مشورہ حیرت سے نہیں ہوتا ہے. جو خیر خواہ ہوں، امانت دار ہوں، جو تمہاری کمزوری اور تمہاری مجبوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاتے ہوں، تمہارے بھلے کی راہ بتاتے ہوں. وہ آئے ان کے پاس کہ جب ہم کیا کریں. وہ تو آگے جب آدمی کا دل اندر سے اندھا ہوتا ہے اس کی عقل بھی ماری جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا مولوی صاحب کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے، کیا کریں؟ کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی نے کچھ نہیں کیا ہے. اپنے جو عمل ہے اس کا اثر ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. گناہ کرتے 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 دلوں پر ایسی گانٹھ لگ جاتی ہے، گرہ لگ جاتی ہے کہ اب سمجھ میں نہیں، عقل ماری جاتی ہے. وہ جس کو حضور نے فرمایا تھا الکیس من کان، جس کو عقل مندی کہا تھا تو وہ آخرت کو سوچتا، لیکن جب نادانی پر آتا ہے تو سونا چاندی پیسہ عہدہ یہ ہمیں سپورٹ کریں گے، یہ ہمیں ساتھ دیں گے اور ان کے سپورٹ سے ہمارا کام ہو. پھر یہی نظر آتا ہے جب دل اندھا ہوتا ہے. ابھی پڑا ہے، زبان باہر ہے، فالج ہے اور مشورہ دیتا ہے. کیا مشورہ دیا؟ اپنی جوان کنواری خوبصورت لڑکیاں ان کی فوج میں چھوڑ دو، وہ جب منہ کالا کر لیں گے تو پھر ان کے ساتھ سے اللہ کی مدد ہٹ جائے گی. اس لیے میرے دوستوں میں نے شروع ہی میں کہا تھا اصل ہے ایمانی فراست. ہمیں مشورے بھی کون دے رہا ہے، کیا دے رہا ہے، کس سے دور کر رہا ہے، کس کے قریب کر رہا ہے، کون اللہ رسول کے قریب کر رہا ہے، کون ہمارے ہاتھوں ہماری آخرت بگڑوا رہا ہے، کون ہمیں آخرت کے بنانے کا سامان دے رہا ہے. یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب ایمان کی فراست ہے. اس لیے ایمان والوں کی صحبت، سچے کون ہیں جھوٹے کون ہیں، ایمان والوں کو سچا کہا ہے قرآن نے. اولئک ھم الصادقون الذین آمنوا وہاجروا فی سبیل اللہ. الذین آمنوا وہاجروا مجھے یاد نہیں ہے، جو ایمان لائے اللہ کے راستے میں نکلے، ہجرت کی
اور اپنی جان مال کھپائے، اولئک صادقون، وہ ہے سچے۔ اور قیامت تک کے لیے ایمان والوں کو اس قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہا کرو، کہ جو اپنی بات میں بھی، جو اپنے قول میں بھی، اپنے فعل میں بھی، اپنے عمل میں بھی، ہر چیز میں سچے ہوں، اور سچائی اللہ کے ہاں ثابت ہو جائے۔ اسی لیے حیات صحابہ جو ہر جمعرات کو کہتے ہیں، اس کا ہیڈنگ ہے سب سے پہلے رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ۔ یہ پوری تینوں جلدوں میں زندگی ان کی بیان کی گئی ہے جن کو اللہ کہتا ہے کہ یہ سچے آدمی ہیں۔ رجال صدقوا ما، اللہ کے ساتھ کا جو ان کا عہد و پیمان ہے، تجھی کو مانا ہے، تجھی کو مانیں گے، تیری ہی مانیں گے، یہ ان کا عہد و پیمان ہے۔ ہم کلمے کو بتاتے ہیں نا جب 6 نمبر بیان کرتے ہیں کہ بندے کا اللہ کے ساتھ عہد و پیمان، تو یہ ہے وہ سچے۔ اب دیکھو ان کی نمازیں، دیکھو ان کی ہجرت، دیکھو ان کی نصرت، دیکھو ان کا اخلاق، دیکھو ان کا اظہار و ہمدردی، اپنے بچوں کو بھوکا کھلا کر کے دوسروں کو، اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر دوسروں کا فکر، کہ پوری حیات صاحب، اور اس پر سب سے آخری میں کہ پھر ان کے ساتھ اللہ کی مدد کاہے پر آئی؟ ایسی مدد آئی، ایسی مدد آئی کہ غیر بھی کہنے لگا ان کو نہیں چھیڑنا، ان کو چھیڑنا قدرت کو آواز دینا ہے، وہ ہمارے خلاف ہو جائے گی۔ ہرقل کا واقعہ سب سے اخیر میں ہے، اور اس نے اپنے جاسوسوں کے راستے سے معلوم کیا تھا، پہلے نے آ کر خبر دی کہ یہ اللہ کے حکموں کے پورا کرنے میں پورے پابند ہیں، جو طریقہ ان کے نبی نے بتایا ہے۔ دوسرے نے آ کر کے کہا کہ جتنے حکموں کے پورا کرنے میں یہ پابند ہیں، اتنے ہی گناہوں سے بچنے میں بھی اتنے ہی پابند ہیں۔ تیسرے نے کہا کہ یہ جو دونوں کام کر رہے ہیں یہ تو ان کی اپنی ذاتی زندگی ہے، لیکن چونکہ ان کے نبی کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں، اور یہ نبی کے وارث اور نبی کے نائب ہیں، اس لیے جو قربانیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلفائے راشدین نے اور مہاجرین و انصار نے جو قربانیاں دی ہے، یہ اس کی نقل اتارتے ہیں۔ اس پر ہرقل نے کہلوایا تھا کہ جب تک یہ اپنی ان صفات پر ہیں، حکموں کو پورے طور پر، اب وہ حکم جان سے متعلق ہو، مال سے ہو، اور گھر سے ہو، کاروبار سے ہو، پوری شریعت ہے، اور گناہ آنکھوں سے ہو، کانوں کا ہو، زبان کا ہو، دل کا ہو، مال کے کمانے کا ہو، خرچ کرنے کا ہو، شادیوں کا ہو، جس طرح کے بھی گناہ، اس سے پورے طور پر بچتے ہوئے جو اپنی جان و مال کو اس راستے میں، جیسے ابھی ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے دونوں کی جماعتیں چل رہی ہے اور اس کی تشکیلیں بھی ہو رہی ہے، ایک محنت ہے جو اپنی ذات سے حکموں کی پابندی، گناہوں سے بچنا، جو ہو گئے ہیں اس سے توبہ، جس عمل خیر کی توفیق ملے اللہ کا شکر، اور پھر اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت خارج کر کے، چلے کی ہے چلے میں، 4 مہینے کی ہے 4 مہینے میں، اندر ہے باہر ہے، دور ہے قریب ہے، کہ جو اس طرح ہرقل نے کہا تھا کہ جب تک یہ اپنی ان صفات پر رہیں گے، پہاڑ بھی ان کے راستے میں آئیں گے تو چورا چورا ہو جائیں گے، سمندر راستہ دینے پر اللہ نے ہم کو اس زمانے میں یہ محنت مرحمت فرمائی۔ اسی لیے یہ 6 نمبر جو ہیں، یہ 6 نمبر بہت بنیادی، کہ اس میں رہ کر کے اس طرح کہ یہ 6 نمبر حقیقت کے ساتھ آ رہے ہوں کہ اس کے راستے پورے دین پر چلنے کا راستہ کھلے گا، پھر آدمی حلال کو اختیار کرے گا، حرام سے بچے گا، جو نہیں جانتا ہے وہ علماء سے پوچھے گا اور اس کے اعتبار سے چلنے کی کوشش، تو پھر آدمی، اور ساری جتنی غیبی مددوں کے وعدے ہیں وہ دین کے ساتھ ہے، دین کی باتیں اس پر تو اجر و ثواب ہے، اللہ ساتھ ہو جائے، اللہ کی قدرت ساتھ ہو جائے،
غیبی نظام صاف ہو جائے، وہ جتنی جس کے اندر دینداری، یہ اسی کی محنت ہے، اسی کے لیے اپنا کلمہ بناتے ہوئے کلمے کی دعوت، اپنی نماز کو جاندار بناتے ہوئے جماعت کی دعوت ہے۔ اور ایسے 6 نمبر اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے اس کی دعوت لے کر کے چلنا، کہ پھر وہ 7 جب نکلے تھے اپنا ایمان بچانے کے لیے، اللہ نے کیسے سو رہے تھے اور وہاں ایمان پھیل رہا، جب کام کرنے والے پتھر چور ہو جائیں گے۔ ابھی تو گشت کر کے آئے تھے کہ نہیں وہ تشکیل میں بھی جانا ہے، یہ تشکیل کہ ابھی تو آئے تھے کہ نہیں وہ اصولیہ بھی 4 آدمی تیار ہے تو ان کو بھی لانا ہے، اور سارا دن تھکے ہیں، تعلیم کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تشکیلیں کر رہے ہیں، گشتیں کر رہے ہیں، پھر رات کو پھر رہے اللہ تیری شان کے اللہ قبول کر لے۔ اس پر اللہ کو جو ترس آتا ہے، یہ سوتے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ ان کے سونے میں وہ برکت دیتے ہیں کہ باہر فضائیں بنتی ہے، باہر ماحول بنتا ہے۔ اللہ نے ہم کو وہ کام دیا ہے اس وقت، اس لیے میرے دوستوں جس سکون سے بیٹھے ہو، اللہ سب سے پہلے اللہ مجھے نصیب فرما دے، آمین تو کہو یار، اللہ تمہیں بھی نصیب فرما دے۔ ہمیں ایمان بنانا ہے، اس کی محنت اللہ نے اپنے بڑوں نے، ہمارے بڑوں نے اور بزرگوں نے جس طریقے سے ہمیں مسجد میں کیسے کہنا، مسجد میں کیا اعمال کرنا، کس طرح اپنے بھائیوں سے ملنا، دعوت میں کیا بات کرنی، 6 نمبروں کے دائرے میں رہ کر کے اور پھر اللہ سے کہتے رہنا، یہ سارا بتایا ہے اللہ نے، بالکل بنایا ہم کو تو پکا پکایا دیا ہے۔ اس کے لیے اس وقت زونوں میں جماعتیں چل رہی ہمارے یہاں، یہ وقت ہمارا زونوں کا ہے۔ اب فرماؤ جو تیار ہیں وہ تو ہیں، اب تک جو تیار نہیں تھے وہ اپنے آپ کو پیش کرے کہ میں تیار ہوں، فرماؤ ہمت کر کے۔ فرماؤ بھائی دوستوں، یہ کرتا ہوں تو یوں کرتا ہوں، فوراً ہاتھ باندھتا ہوں، چلو سب کی نیت ہے۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما۔ پروردگار ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، بے بس و بے کس ہیں، نفس و شیطان ہمیں ایسے رکاوٹیں، اور نفس و شیطان کے کہے پر ہم جس طرح چل رہے ہیں، تیری اور تیرے نبی کی باتیں ہم کہتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اے اللہ سمجھتے بھی ہیں، لیکن دل ہے اے اللہ ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں تو ہمیں محروم نہ فرما، تجھے بہت مل جائیں گے، تجھے بہت مل جائیں گے، ہم محروم ہو جائیں گے، ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں، ذرا سی رکاوٹ، ذرا سا مسئلہ، اے اللہ اتنا دین، تیرا دین مٹ رہا ہے۔ زونوں میں جب جماعتیں چلتی ہے اور دیہاتوں میں جاتے ہیں تو تیرے بندے، تیرے نبی کے نام لینے والے کن حالات میں ہے، ہم اپنے کھانے پینے میں، ہم اپنی کمائیوں کے نقشوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہماری اس بے حسی کو دور فرما دے، اور تو ہمارے لیے راستے آسان فرما دے، ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، دین مٹنے کا غم نصیب فرما۔ اے اللہ اس محنت کے لیے جان و مال کے ساتھ قبول فرما، ہمیں سچوں کے ساتھ فرما دے، ہمارے کلمے کی حقیقت نصیب فرما، ہماری نمازوں میں جان ڈال دے، دعاؤں کے راستے سے تجھ سے لینے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم تجھ ہی سے کہہ سکتے ہیں، تو سارے بے سہاروں کا سہارا تو ہی ہے، اے بے سہاروں کے سہارے ہمارا سہارا بن جا، ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما، ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما، ان کی مان ہی کر کے ہمارا یہ حال ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے پناہ چاہتے ہیں، اپنی پناہ میں لے لے، اپنی پناہ سے عافیت میں لے لے۔ اے اللہ تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ اے اللہ تو ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ۔